یہ والے چپلی کباب اگر آپ ایک دفعہ گھر پر بنا کر کھا لیں گے تو آئندہ سے آپ بالکل بھی بازار کے چپلی کباب پسند نہیں کریں گے۔ ان کبابوں کو بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے جو ان کبابوں کو مزیدار بناتا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بازار سے بہتر، صحت بخش اور ذائقے دار کباب کیسے بنانے ہیں۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں 3 پاؤ بیف قیمہ کے چپلی کباب۔ سب سے پہلے آپ نے 3 عدد درمیانے سائز کے پیاز لینے ہیں، ان کو اچھی طرح آپ نے چھیل کر دھو لینا ہے۔ اس کے بعد لینا ہے اپنا چاپر۔ اگر آپ کے گھر میں چاپر موجود ہے تو اچھی بات ہے، ادروائز آپ پیاز کوٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ قیمے کے اندر مکس نہیں کروا سکے تو کوئی بات نہیں، گھر کے اندر آپ کیسے قیمے کے اندر مکس کریں گے یہ والے پیاز، یہ ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے۔ تو ہم لیں گے یہاں پر چاپر، اور چاپر کی مدد سے جتنے بھی پیاز ہم نے کاٹے تھے وہ سارے کے سارے ہم کر لیں گے یہاں پہ چاپ کرنے کے بعد ہم نے ان کو نکال کے الگ رکھ دینا ہے۔ ان کو فوری طور پر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ دوری ڈنڈے کی مدد سے یا ہاون دستہ جس کو کہتے ہیں اس کی مدد سے آپ ان کو کوٹ لیجئے اور بالکل باریک کر لیجئے جیسے چاپ کیے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ان کو کر لینا ہے اور ان کو آپ نے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے جناب 1 گٹھیا لہسن کی اور چھوٹا 1 پیس ادرک کا اور 2 سے 3 عدد سبز مرچیں۔ یہ والی آپ نے جس طرح پیاز چاپ کیے تھے بالکل اسی طریقے سے آپ نے ان کو چاپ کر لینا ہے۔ ٹیسٹی فوڈز پر نئے اور پرانے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ تو تمام چیزیں آپ نے چاپ کر کے ان کو الگ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے 3 پاؤ قیمہ کے لیے 3 عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر آپ نے چاپ نہیں کرنے بلکہ ان کو آپ نے بالکل باریک کاٹ لینا ہے، اچھی طرح دھو کر ان کو بالکل باریک کاٹ لینا ہے جیسے کہ آپ کچرا سلاد کے لیے کاٹتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کاٹ کر رکھ لی ہیں، آپ نے بالکل اسی طریقے سے کاٹ کر ان کو الگ سے رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ والے پشاوری چپلی کباب اتنے مزیدار بنیں گے کہ آپ کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن آپ کی آنکھیں نہیں بھریں گی، اتنے مزیدار بنیں گے یہ والے کباب۔ تو ٹماٹر، لہسن، پیاز، ادرک وغیرہ کو تیار کر کے آپ نے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے قیمہ کی۔ قیمہ آپ نے لینا ہے 3 پاؤ، آپ اپنی مرضی کے مطابق زیادہ بھی لے سکتے ہیں، کم بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ ہم یہاں پر آپ کو صرف 3 پاؤ قیمہ کے کباب بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو قیمہ آپ کا اچھی طرح جناب دھلا ہوا ہونا چاہیے اور خاص طور پر اس کے اندر پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے شامل کرنی ہے اس کے اندر سرخ مرچ 1 چھوٹا چمچ، اور اس کے بعد آپ شامل کر دیجئے ہلدی 1 چھوٹا چمچ، اور اس کے اندر تھوڑی سی آپ نے ادھ پیسی مرچ جو بیجوں والی ہوتی ہے وہ آپ نے شامل کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ شامل کریں گے زیرہ آپ چھوٹا چمچ شامل کر دیجئے۔ اس کے بعد باری آتی ہے خشک دھنیا کی۔ خشک دھنیا آپ نے تھوڑا سا چاپ کر کے یا اس کو کوٹ کر شامل کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے جناب چپلی کباب مسالہ۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کسی بھی کمپنی کا چل جائے گا لیکن آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے بالکل تھوڑا سا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے چھوٹا چمچ شامل کیا ہے، زیادہ شامل نہیں کیا کیونکہ ہمارے جو دوسرے مسالہ آ جاتے ہیں وہ ان کبابوں کو بہت لذیذ بنا دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے جناب سبز دھنیا اور اس کو اپنے دھو کر اچھی طرح کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تمام مٹیریل کرنا ہے مکس، اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ جو مسالہ جاتے ہیں وہ ایک جیسے مکس ہو جائیں۔ ہاتھ کی مدد سے مکس کیجئے گا تو زیادہ اچھا ہوگا، چمچ کی مدد سے زیادہ اچھی طرح مکس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے جو پیاز ہیں وہ شامل کر دینے ہیں قیمہ کے اندر، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو پیاز ہیں ان کو اچھی طرح نچوڑ کر شامل کرنا ہے، ان کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شامل کریں گے آپ جناب لہسن، ادرک اور ہری مرچ کا جو آپ نے پیسٹ تیار کیا ہوگا جس کو چاپ کر کے آپ نے رکھا تھا وہ والا شامل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے 3 پاؤ قیمہ کے اندر 3 چمچ یعنی 3 ٹیبل سپون بیسن آپ ڈال دیجئے۔ تو تمام مٹیریل کو مکس کرنے کے بعد باری آتی ہے نمک کو شامل کرنے کی۔ آپ فی الحال 1 ٹی اسپون نمک شامل کر دیجئے، اور اس کو جب آپ فرائی کرنے لگیں گے تو پہلے ایک کباب آپ تھوڑا سا تل کر چکھ لیجئے، اس کے بعد آپ اپنا نمک مرچ جو ہے نا وہ پورا کر لیجئے گا۔ نمک شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھے اور پیارے صاف ستھرے ہاتھوں کی مدد سے اس کو دوبارہ مکس کرنا ہے، اور اتنا مکس کر دینا ہے کہ بالکل جو نمک ہے وہ ہر جگہ پہ ایکول ایک جیسا مکس ہو جائے۔
اور سب سے آخر میں باری آتی ہے ٹماٹر شامل کرنے کی۔ ٹماٹر آپ نے پہلے شامل نہیں کرنے، اور دوسری بات آپ نے نمک بھی پہلے بالکل شامل نہیں کرنا، ٹماٹر اور نمک دونوں سب سے آخر میں۔ تو اس کے بعد آپ نے جناب اپنا چولہا آن کرنا ہے، آئل رکھنا ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی مدد سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے چپلی کباب بنا لینے ہیں۔ آپ چھوٹے بنائیں یا بڑے بنائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم یہاں پر بنا رہے ہیں درمیانے سائز کے کباب کو۔ بناتے وقت آپ نے جب اپنا چولہا آن کرنا ہے تو یہ یاد رکھیے گا آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر سے دھواں نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ نے جناب چمچے کی مدد سے آئل کے اندر اس کو آہستہ سے ڈال دینا ہے تاکہ کباب ٹوٹنے نہ پائے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 1 2 3 یا 4 جتنے کباب کی گنجائش ہے آپ کے برتن کے اندر، آئل کے اندر، آپ اتنے ڈال کر ان کو فرائی کر لیجئے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آئل اگر کم گرم ہوگا تو آپ کے جو کباب ہیں وہ سخت ہو جائیں گے اور مزے کے نہیں بنیں گے، اور اگر آنچ بہت زیادہ تیز ہوگی، آئل کے اندر سے اگر دھواں نکل رہا ہوگا تو پھر آپ کے کباب جل جائیں گے باہر سے اور اندر سے رہ جائیں گے کچے۔ تو درمیانے آئل پر آپ نے، یعنی درمیانی آنچ والے چولہے پر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ بڑے زبردست قسم کے بنیں گے۔ کباب فرائی کرنے کے بعد آپ ان کو انجوائے کیجئے دھنیا، پودینہ اور دہی کی چٹنی کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔